بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی آپ سب پر اپنی بے شمار رحمتیں، برکتیں اور عنایتیں نازل فرمائے، آمین۔ آج ہم ایک نہایت ایمان افروز اور دلوں کو نرم کر دینے والے موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے ذکر الہی، استغفار کی عظمت اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس۔ میرے عزیزو، دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ انسان مال و دولت جمع کر لے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اس کا دل ہر وقت اللہ تعالی کی یاد سے آباد رہے اور اس کی زبان استغفار سے تر رہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ ہم توبہ و استغفار کیے بغیر سو جائیں، اور کوئی صبح ایسی نہ آئے کہ ہم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ کر اپنے رب سے معافی نہ مانگیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے، اللہ تعالی ان پر ایسا عذاب نازل نہیں فرمائے گا جیسا پہلی امتوں پر آیا تھا۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ اس امت میں اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت و برکت موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں، بلکہ رحمت الہی، امن، سکون اور عذاب سے حفاظت کا بھی عظیم سبب ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر دن، ہر رات اور ہر موقع پر اپنے رب کے حضور عاجزی کے ساتھ توبہ کرے، کیونکہ اللہ تعالی اپنے سچے دل سے رجوع کرنے والے بندوں کو کبھی مایوس نہیں فرماتا۔ آئیے اب آگے ایک ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں جو ہمیں سچی توبہ، ندامت اور اللہ تعالی کی بے پایہ رحمت کا عظیم سبق دیتا ہے۔ ناظرین کرام، مفسرین اور علماء نے ایک نہایت سبق آموز واقعہ بیان فرمایا ہے کہ مدینہ منورہ کے دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما آپس میں گہرے دوست تھے۔ ان میں سے ایک تجارت کے سلسلے میں سفر پر روانہ ہوئے تو اپنے قریبی دوست سے عرض کیا کہ اگر میری غیر موجودگی میں میرے گھر والوں کو کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو ان کی مدد کر دینا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اخلاص کے ساتھ یہ خدمت انجام دیتے رہے، لیکن ایک دن شیطان نے وسوسہ ڈالا اور سامان دیتے ہوئے ان سے ایک لمحے کی لغزش سرزد ہوئی۔ انہوں نے اپنے دوست کی اہلیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے ہی انہیں اپنی خطا کا احساس ہوا، ان کا دل خوف خدا سے کانپ اٹھا، فوراً ہاتھ چھوڑ دیا اور شدید ندامت میں ڈوب گئے۔ وہ پاکیزہ خاتون بھی رو پڑی اور فرمایا، جس شخص پر میرے شوہر نے سب سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ کیا، اسی سے یہ امید نہ تھی۔ یہ الفاظ اس صحابی کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ انہیں اپنی غلطی پر ایسی شرمندگی ہوئی کہ نہ اپنے دوست کا سامنا کرنے کی ہمت رہی، نہ مدینہ منورہ میں رہنے کی
وہ شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے، کھانا پینا تقریباً ترک کر دیا، چھوڑ دیا، دن رات روتے، استغفار کرتے اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتے رہے، یہاں تک کہ ان کا جسم کمزور ہو گیا۔ جب ان کے دوست واپس آئے اور سارا واقعہ معلوم ہوا تو معاملہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے اس بندے نادم کے بارے میں دعا فرمائی تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ خوشخبری نازل فرمائی کہ جو لوگ گناہ کر بیٹھیں پھر فوراً اللہ کو یاد کریں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ مومن کی پہچان یہ نہیں کہ اس سے کبھی خطا نہ ہو، بلکہ مومن کی اصل شان یہ ہے کہ جب اس سے غلطی ہو جائے تو وہ فوراً اپنے رب کے حضور جھک جائے، آنسو بہائے، استغفار کرے، آئندہ گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے سچے توبہ کرنے والے بندوں سے بے حد محبت فرماتا ہے اور ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جب بندہ سچے دل سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو اس کا دل اللہ تعالی کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ حقیقی سکون نہ مال میں ہے، نہ شہرت میں، نہ دنیا کی رنگینیوں میں، بلکہ اللہ تعالی کی یاد میں ہے۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دو مجلسیں قائم ہیں۔ ایک مجلس میں اللہ تعالی کا ذکر ہو رہا تھا اور دوسری میں دین کا علم سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ کے باغوں کے پاس سے گزرو تو وہاں کے پھل ضرور کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے باغ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کی مجالس اللہ کے باغ ہیں۔ گویا جو شخص ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ اللہ کی رحمت، مغفرت اور سکون کے پھل حاصل کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ذکر الہی صرف زبان سے چند الفاظ دہرانے کا نام نہیں، بلکہ ایسا نور ہے جو دل کو زندہ کرتا، گناہوں کو مٹاتا، شیطان کو دور بھگاتا اور بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ قرآن مجید خود بھی اللہ کا ذکر ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی بے شک ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن بھی ذکر ہے اور اسی قرآن کی تعلیمات ہمیں ہر لمحہ اللہ تعالی کی اطاعت
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और गुनाहों से बचने का दर्स देती है। लिहाजा हमें चाहिए कि अपनी रोजमर्रा जिंदगी में तिलावत कुरान, दरूद पाक, इस्तिग़फ़ार, तस्बीहात और अल्लाह ताला के जिक्र को अपना मामूल बना लें, क्योंकि जो दिल जिक्र से आबाद हो जाता है वो कभी वीरान नहीं होता, और जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ रहमत, बरकत, सुकून और फरिश्तों की आमद रहती है। जबकि गफलत वाला दिल आहिस्ता आहिस्ता सख्त हो जाता है। अल्लाह ताला हमें हर हाल में अपना जिक्र करने, अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजने और अपने दिलों को नूरे ईमान से मुनव्वर रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद ने सिर्फ अल्लाह ताला के जिक्र की फजीलत ही बयान नहीं फरमाई, बल्कि अच्छी और बुरी सोहबत के असरात से भी आगाह किया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि क़यामत के दिन बाज लोग हसरत से कहेंगे, हाय काश मैंने फला शख्स को अपना दोस्त न बनाया होता। आखिर वो ऐसा क्यों कहेंगे? इसलिए कि उसने उन्हें अल्लाह तबारक व ताला के जिक्र, कुरान करीम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व इताअत से दूर कर दिया था। बुरी सोहबत इंसान को आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों की तरफ ले जाती है, यहाँ तक कि उसे अपनी तबाही का एहसास भी नहीं होता। जबकि नेक लोगों की सोहबत इंसान के ईमान को ताजगी बख्शती, दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करती और नेकी की राह पर साबित कदम रखती है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस दिल में अल्लाह ताला का जिक्र और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जमा हो जाए, वो दिल कभी अंधेरों में नहीं रहता, क्योंकि कुरान भी नूर है और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उम्मत के लिए नूरो हिदायत हैं। इसीलिए अहले ईमान हमेशा अपनी मजालिस का आगाज हम्द बारी ताला और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते आए हैं, ताकि अल्लाह की रहमतें नाजिल हों और दिल ईमान की खुशबू से मुअत्तर हो जाए। याद रखिए, अल्लाह ताला का जिक्र और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक दूसरे से जुदा नहीं, बल्कि दोनों बंदे को अल्लाह ताला की रजा तक पहुंचाने का जरिया हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में ऐसे दोस्त इख्तियार करें जो हमें नमाज की तरफ बुलाएं, कुरान पढ़ने की तरगीब दें, दरूद पाक की कसरत सिखाएं, इस्तिग़फ़ार की आदत डालें और नेकी के रास्ते पर चलने में मददगार बने। अगर हम अपनी सोहबत दुरुस्त कर लें, अपने दिल को जिक्र इलाही से आबाद रखें और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी सुकून नसीब होगा और आखिरत में भी कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी। अल्लाह ताला हमें नेक सोहबत, जिक्र इलाही की मिठास, इश्क़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत और ईमान पर खातिमा नसीब फरमाए, आमीन। नाज़रीन किराम, जब बंदा अल्लाह ताला के जिक्र, कुरान करीम
اور محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنا لیتا ہے تو اس کے دل میں ایمان کی روشنی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ قرآن مجید ہمیں بار بار یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے ایک ایسی زندہ کتاب ہے جس سے انسان اخلاق، عبادت، معاملات، صبر و شکر، عفو و درگزر اور اللہ تعالی کی بندگی کا عملی درس حاصل کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اپنی زندگیاں بدل ڈالیں، ان کے اخلاق سنور گئے، ان کی عبادتوں میں اخلاص پیدا ہوا اور وہ دنیا کے لیے ہدایت کا چراغ بن گئے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا روزانہ کا معمول بنائیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، صبح و شام استغفار کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ہر کام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انجام دینے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، جو دل اللہ تعالی کے ذکر سے آباد ہوتا ہے وہاں شیطان کے وسوسے کمزور پڑ جاتے ہیں، غم اور پریشانیاں ہلکی محسوس ہونے لگتی ہیں، دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور بندہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اگر کبھی زندگی میں کوئی لغزش ہو جائے تو مایوس نہ ہوں، بلکہ فوراً اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، کیونکہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمانے والا، بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آئیے آج ہی یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے، اپنے دل کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی آنکھوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی کوشش سے روشن کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر الہی کی لذت، استغفار کی توفیق، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی سعادت اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کی اس ایمان افروز گفتگو سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ تعالی کا ذکر، سچی توبہ، کثرت استغفار، قرآن کریم سے مضبوط تعلق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت ہی دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر بندہ گناہ کے بعد فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے، آنسوؤں کے ساتھ معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے تو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے آج ہی یہ عہد کیجئے کہ ہم ہر صبح و شام استغفار کو اپنا معمول بنائیں گے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، کثرت سے درود پاک پڑھیں گے اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما،
ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہمیں قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت، ان کی سنت پر استقامت اور ان کی شفاعت عظمی نصیب فرما، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، اہل خانہ اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما، بیماریوں کو شفا، پریشان حال لوگوں کو آسانی، بے روزگاروں کو حلال اور کشادہ رزق، مقروضوں کو ادائیگی کی توفیق اور پوری امت مسلمہ کو اتحاد، امن، ایمان اور عافیت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان، تقوی اور کلمہ طیبہ پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا اور دل کو ایمان کی تازگی نصیب ہوئی، تو اللہ تعالی کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، اپنے عزیزوں، دوستوں اور تمام مسلمانوں تک شیئر کیجئے، تاکہ یہ نیکی آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے، تاکہ آئندہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے ایمان افروز بیانات سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا فرمائے، آپ کے گھر میں سکون، برکت اور رحمت نازل فرمائے، اور ہم سب کو ہمیشہ اپنی حفاظت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔